67,000 پاکستانی حاجی جنہوں نے برسوں قبل ایک خواب دیکھا، اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اکٹھی کی، صرف اس لیے پیسے اکٹھے کیے کہ ایک دن آئے گا جب ہم بھی حج پر جائیں گے۔ یہ 67,000 پاکستانی آج ایک سنگین بحران کا شکار ہیں۔ حج جیسے مقدس سفر پر جانے کا خواب اب ایک ڈراؤنا خواب بنتا جا رہا ہے۔ کیا حرمین شریفین کا سفر ان کے لیے بند ہونے جا رہا ہے؟ تمام تر لوازمات پورے کرنے اور تمام پیسے جمع کروانے کے باوجود ان کا حج کا سفر کینسل کیوں کیا جا رہا ہے؟ آخر یہ دوہرا معیار کیوں؟ حکومت کی جانب سے سرکاری طور پر حج پر جانے والے افراد حجاز مقدس کی راہ لے رہے ہیں، لیکن وہ 67,000 افراد جنہوں نے نجی اسکیم کے تحت لاکھوں روپے جمع کروائے، وہ آج بھی بے یقینی اور مایوسی کا شکار ہیں۔ کیا ان کا جذبہ کم تھا؟ کیا ان کا ایمان کمزور تھا؟ یا پھر حکومت کے نزدیک صرف سرکاری حاجی ہی اہم ہیں؟ یہ معاملہ ہے کیا؟ وزارت مذہبی امور کی نااہلی یا کچھ اور؟ تمام حقائق سے پردہ اٹھائیں گے اسی ویڈیو میں۔ لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک۔ وزارت مذہبی امور کی جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق اس برس پرائیویٹ حج کے تحت صرف 23,620 افراد ہی سعودی عرب جا پائیں گے۔ تاہم اتنی بڑی تعداد کے نہ جانے کی وجوہات کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ پاکستان میں 67,000 حج کرنے کے خواہشمند افراد کا حج خطرے میں پڑ چکا ہے، جس سے لاکھوں ریال ڈوبنے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ سعودی حکومت ہر ایک ملک کو ایک مخصوص تعداد جاری کرتی ہے کہ آپ اپنے ملک سے اتنی تعداد میں لوگ سعودی عرب حج کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ اسی طرح 1446 ہجری کے حج کے لیے سعودی عرب نے پاکستان کو 1,79,210 حاجیوں کا کوٹا جاری کیا تھا، تو اس کوٹا کو وزارت مذہبی امور نے سرکاری اور پرائیویٹ طور پر مساوی تقسیم کر دیا، یعنی کہ پرائیویٹ طور پر 89,605 حاجیوں کو حج پر جانے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن وزارت مذہبی امور کی نالائکی کی وجہ سے صرف 23,620 افراد ہی حج پر جا سکیں گے، اور جو باقی کے تقریباً 67,000 حج کے خواہشمند پاکستانی اس سال پیسے جمع کروانے کے باوجود حج کی سعادت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ دوسری جانب سرکاری طور پر حج کے لیے جانے والے تقریباً 90,000 حاجیوں کے تمام تر اقدامات کر لیے گئے ہیں اور اکثریت کو ویزے بھی جاری ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے ایوان بالا سینٹ کی کمیٹی برائے مذہبی امور نے اس صورتحال پر وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پہلے ہی اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دے رکھا ہے، اور اس کے علاوہ وزارت مذہبی امور کے ترجمان عمر بٹ کا کہنا ہے کہ وہ تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ کے منتظر ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر غلطی کس کی ہے۔ کیا یہ وزارت مذہبی امور کی نااہلی ہے یا سعودی حکومت کی جانب سے کوٹے میں کمی کر دی گئی ہے؟ حکومت کی جانب سے حج پالیسی جاری کرنے میں کافی تاخیر کر دی گئی، جس کی وجہ سے پرائیویٹ ٹور آپریٹرز مقررہ وقت پر درخواستیں جمع نہ کروا سکے۔ اس کے علاوہ بہت سی کمپنیوں نے عدالت سے اسٹے حاصل کر لیا، جس کی وجہ سے پرائیویٹ حج کوٹا کی تقسیم کا عمل تاخیر کا شکار ہوا۔ اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے ایک اور نااہلی سامنے آئی ہے کہ وزارت مذہبی امور کی جانب سے سعودی حکومت سے رابطہ ہی نہیں کیا گیا، جس میں وزارت مذہبی امور نے سعودی حکومت کو پاکستان سے جانے والے حاجیوں کی تعداد کے بارے میں آگاہ کرنا تھا۔ حاجیوں کی جانب سے 36 ارب روپیہ سعودی عرب منتقل کر دیا گیا ہے، لیکن اب یہ رقم بھی واپس نہیں کی جا رہی۔ ذرائع کے مطابق یہ رقم اگلے سال کے حج کے لیے ایڈجسٹ کی جائے گی۔ ایک عالمی خبر رساں ادارے سے ایک حج آرگنائزر نے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ سعودی حکومت نے حج کے دوران مختلف سروسز کی خریداری کے لیے اپنے طریقہ کار میں اس سال تبدیلی کر دی تھی۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ حج آرگنائزرز خود جا کر ان کی خریداری مکمل کرتے تھے اور حاجیوں کے لیے ویزے جاری کرواتے تھے،
مگر اب طریقہ کار تبدیل ہو گیا ہے۔ ایک آن لائن پورٹل کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کے بعد کہا گیا کہ آپ تمام شرائط پہلے پوری کریں اور پھر آپ کو ویزا جاری کیا جائے گا۔ حج آرگنائزر کے مطابق خریداری کے لیے بھی زیادہ تر آن لائن طریقہ کار اختیار کر لیا گیا تھا۔ مخصوص پورٹل قائم کیے گئے جہاں پر تمام اہم امور کی انجام دہی کرنا تھی۔ حکومت کی جانب سے حج آرگنائزرز کو اس طریقہ کار کے بارے میں بروقت اطلاعات فراہم نہیں کی گئیں۔ یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ اس کے لیے 14 فروری آخری تاریخ ہے۔ حج آرگنائزر کے مطابق منا میں حاجیوں کے لیے زون کی خریداری کے لیے اکتوبر سے پورٹل کا آغاز کر دیا گیا تھا، جبکہ دیگر تمام امور کی انجام دہی کے لیے 14 فروری کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی تھی، جس کے بعد اب وہ پورٹل بند ہو چکا ہے اور تمام شرائط پوری نہیں ہوئی تو ویزے کا اجرا روک دیا گیا ہے۔ یہاں پر حکومت کا ایک دوہرا معیار سامنے آتا ہے کہ حکومت نے سرکاری حاجیوں کے لوازمات اور ان کی خریداری وقت پر مکمل کر لی، جبکہ پرائیویٹ آرگنائزرز کو مکمل طور پر تمام تر نئی تفصیلات اور نئے طریقہ کار سے آگاہ ہی نہیں کیا گیا تھا۔ دوسری طرف ترجمان وزارت مذہبی امور عمر بٹ نے اپنے تحریری پیغام میں ان تمام الزامات کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ وزارت مذہبی امور حج پالیسی کو نافذ کرنے کی پابند ہے، جس کی منظوری کابینہ دیتی ہے اور سعودی حکومت کی جانب سے ہدایات ملتی ہیں۔ 67,000 خواب، 67,000 دعائیں اور 67,000 امیدیں آج ایک کاغذ کے ٹکڑے اور ایک فیصلے اور ہماری خاموشی کی نظر ہو رہی ہیں۔ حج کوئی سیاحتی سفر نہیں، یہ عقیدت کا سفر ہے، یہ روح کی پکار ہے۔ اگر ان آوازوں کو دبا دیا گیا تو یہ بحران صرف 67,000 لوگوں کا بحران نہیں رہے گا، بلکہ یہ ایک پوری امت کی بے بسی کی داستان بن جائے گا۔ اب وقت ہے کہ آواز بلند کی جائے، سوال اٹھائے جائیں اور ان لوگوں کا ساتھ دیا جائے جو اللہ کر کے جانے کی تمنا کے لیے در بدر پھر رہے ہیں۔ آپ اس مسئلے پر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔